ایک زمانے میں ایلوریڈا کی ایک سلطنت میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ رہتا تھا جس کا نام آرکٹرس تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر اپنی آہنی مٹھی کے ساتھ حکومت کی، بھاری ٹیکس، غیر منصفانہ قوانین اور جو بھی اس کی مخالفت کرنے کی جرات کرتا اس پر سخت سزائیں دیں۔ ایلوریڈا کے لوگوں نے اس کے جابرانہ حکمرانی کے تحت مشکلات کا سامنا کیا، ان کی روحیں کچل گئیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ امیدیں ختم ہو گئیں۔ بادشاہی کے مضافات میں گھنے جنگلوں کے اندر چھپی ہوئی وہاں سیرافینا نامی ایک عقلمند اور مہربان جادوگرنی رہتی تھی۔ ان کا درد، اس نے لوگوں کے دکھوں کو دیکھا اور ان کا درد اپنے دل میں محسوس کیا۔ سیرافینا کے پاس بے پناہ جادوئی طاقتیں تھیں، وہ جانتی تھی کہ وہ تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک دن ایتھن نامی ایک یتیم نوجوان جنگل میں گھومتے ہوئے سرافینا کی جھونپڑی سے ٹھوکر کھا گیا۔ اس نے جادوگرنی اور اس کی طاقتوں کی کہانیاں سنی تھیں اور بادشاہی کو آرکٹرس کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اس سے مدد مانگی۔ سیرافینا لڑکے کی ہمت سے متاثر ہوئی، اس کی عظیم جدوجہد میں اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیرافینا اور ایتھن نے مل کر ظالم بادشاہ کو للکارنے کا منصوبہ بنایا۔ سیرافینا اپنے جادو کا استعمال ایک ایسا دوائیاں بنانے کے لیے کرے گی جو بادشاہ آرکٹرس کو اس کے ظلم سے ٹھیک کرنے اور اسے ایک مہربان اور انصاف پسند حکمران بنانے میں قابل قبول ہو۔ تاہم وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ دوائیاں ایک نایاب اور قیمتی جزو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے چاہیے تھا ایک خالص فرد کا دل۔ سیرافینا اور ایتھن ایلوریڈا کے پار ایک خطرناک سفر پر روانہ ہوئے، کسی ایسے شخص کی تلاش میں جس کا دل بادشاہی کے اندھیرے سے بے نیاز تھا۔ انہیں راستے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خطرناک مخلوقات اور غدار مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ چیلنجوں کے باوجود ان کا عزم کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ مہینوں کی تلاش کے بعد آخر کار انہیں ایمیلیا نامی ایک نوجوان لڑکی ملی جس کا دل محبت، شفقت اور اٹل شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ ایمیلیا نے ہمیشہ ایک بہتر بادشاہی کا خواب دیکھا تھا، بادشاہ آرکٹرس کے چنگل سے آزاد۔ جب اسے سیرافینا اور ایتھن کے منصوبے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے خوشی سے اپنا دل اس مقصد کے لیے پیش کیا۔ جھونپڑی میں واپس سیرافینا نے ایمیلیا کے خاص دل کے ساتھ دوائیاں بنائیں۔ امرت ایک چمکدار چمک کے ساتھ چمک رہا تھا جو اس امید کی علامت ہے کہ اس کے اندر موجود تھی۔ گھبراہٹ اور توقع کے ساتھ سیرافینا اور ایتھن نے بادشاہ آرکٹرس کا مقابلہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے قلعے کا راستہ بنایا۔ قلعے کے عظیم الشان حال میں عیش و عشرت اور سردی کے درمیان وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سیرافینا نے اپنے تمام جادو اور یقین کے ساتھ بادشاہ آرکٹرس کو دوائیاں پیش کیں اور اس پر زور دیا کہ وہ اسے پیے اور اپنے آپ کو اس اندھیرے سے آزاد کرے جس نے اسے کھایا تھا۔ بادشاہ آرکٹرس اپنے ہی دور حکومت سے متجسس اور شاید تھک گیا تھا، ہچکچاہٹ کا شکار ہوا، لیکن آخر کار اس نے دوائیاں قبول کر لیں۔ جیسے ہی اس نے اسے کھایا، تبدیلی کی ایک لہر اس کے اندر پھیل گئی جو اس کی خصوصیات کو گرم جوشی اور شفقت سے روشن کرتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس کا دل پر ندامت کا احساس میں چھا گیا۔ جب اسے اپنے مظالم کا احساس ہوا، اس دن سے آگے بادشاہ آرکٹرس ایک بدلا ہوا آدمی بن گیا۔ اس نے غیر منصفانہ قوانین کو ختم کر دیا اور ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ناانصافی کا سامنا کیا تھا، اور سلطنت کی تعمیر نو اور اپنے لوگوں کے درمیان اس نے ایک خوشگوار فضا قائم کی۔ اپنے لوگوں کے ایمان اور خوشی کو بحال کرنے کے لیے انتھک محنت شروع کر دی تھی۔ ظلم کے دور کی جگہ انصاف اور ہمدردی کے دور نے لے لی تھی، اور ایلڈوریا اپنے ایک زمانے کے ظالم بادشاہ کی نئی فلاح و بہبود کے تحت پروان چڑھا۔ سیرافینا اور ایتھن ایمیلیا کو ہیرو کے طور پر سراہا گیا۔